بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیامت کے دن انسان کو کس طرح حساب دینا ہوگا، چند باتیں قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ دیکھیں، دنیا کے اندر جب بندے سے حساب لیا جائے نا، بندے کا احتساب کیا جائے، بندے کا آڈٹ ہو، اکاؤنٹیبلٹی، اس پروسیس میں سے بندے تو گزرنا پڑے نا، تو بندہ محسوس کرتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا کوئی حساب کیوں لے، میرا کوئی احتساب کیوں کرے۔ دنیا کی عدالت میں جب بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے اثر رسوخ رکھنے والے اشخاص کو جب عدالت کے کٹہرے میں لایا جاتا ہے تو ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں، لیکن یہ دنیا کی عدالت ہے، یہاں پر انصاف شاید ملتا ہے یا نہیں ملتا، چونکہ دنیا ہے، دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن دوستان محترم، جو اللہ کی عدالت ہے، اللہ کی عدالت میں بندہ خدا کا حساب اور احتساب کس طرح ہوگا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس عدالت میں کسی بندے پر ظلم نہیں ہوگا، وہ مہربان ذات اپنے بندوں میں سے کسی پر ظلم نہیں کرتی وہ ذات، لیکن آخرت میں حساب ہوگا کس طرح، اس چیز کو آج ہم نے سمجھنا ہے۔ میں بڑے جامع انداز میں چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر آپ نے اگر ایک بار یہ ویڈیو، یہ میرا پیغام سن لیں آخر تک، تو یہ میں بات بڑے وثوق اور یقین سے کہہ رہا ہوں، بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سن لیں، آپ اپنی زندگی میں جو گناہ ہے ان کو چھوڑ دیں گے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں گے۔ اس لیے جب آپ کی نظر احتساب پر ہوگی کہ آخرت میں اس طرح حساب ہونا ہے، تو بندہ پھر اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو حساب کس طرح ہوگا اللہ کی عدالت میں، عدالت عظمیٰ کے اندر آخرت میں بندے سے فرمایا جائے گا، قرآن میں جس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا، فرمایا جائے گا ہر بندے سے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ بندے کا جو نامہ اعمال ہوگا نا، اس کی کتاب اس بندے کو دی جائے گی اور فرمایا جائے گا یہ تیری کتاب ہے، اس کو پڑھ لے، اور آج کے دن اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود کافی ہے۔ ہر بندہ یہ جانتا ہے اس نے کیا کیا ہے، اس نے دنیا میں کیا گل کھلائے ہیں، اس نے کیا کیا اعمال، اچھے اعمال کیے، کیا کیا اس نے کالے کرتوت کیے، کیا کیا ہے اس نے، ہر بندہ خود جانتا ہے۔ اس لیے فرمایا جائے گا اپنی کتاب لے لے، اس کو پڑھ لے، اپنا حساب کرنے کے لیے آج تو خود کافی ہے۔ بندہ جب اس کتاب کو دیکھے گا نا، اس کیفیت کو بھی اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 15 میں بیان کیا ہے۔ فرمایا فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ کہ جب بندہ اپنی کتاب دیکھے گا نا، تو فرمایا مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہوگا نا، اس کو دیکھیں گے تو ڈرتے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہمارے لیے خرابی ہے کہ اس کتاب کو، اس نامہ اعمال کو کیا ہوا ہے، اس میں ہر چھوٹی بڑی چیز سب کچھ لکھا گیا ہے، ہر پوشیدہ ظاہر ہر چیز اس میں درج ہے۔ بندہ دیکھے گا جو میں نے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کے کیا تھا،
وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ ہر اعلانیہ، ہر پوشیدہ، ہر ظاہری باطنی ہر چیز اس نامہ اعمال کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ مجرم جب دیکھے گا تو وہ بول اٹھے گا کہ خرابی ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں، جب یہ کہے گا نا کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں جو اس میں نہیں لکھی، آگے بندے سے یہ بھی فرما دیا رب نے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، جو آپ کا رب ہے نا وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ جو کچھ بندے نے کیا ہوگا وہ سارا کچھ حاضر پائے گا۔ اب دوستان محترم، وہ بندہ جب سارا کچھ دیکھے گا تو اس پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ گواہ ہوں گے۔ دنیا کی عدالت میں کوئی مجرم ہونا تو گواہ پیش ہوتے ہیں، ان گواہوں کو دیکھ کر جو جسٹس جج ہے وہ فیصلہ سناتا ہے۔ اب بندے نے جو جرائم کیا نا دنیا میں، جو گناہ کیا دنیا میں، اللہ کی عدالت میں ان جرائم کے بارے میں کون کون سی چیزیں گواہ بنیں گی۔ اب اس چیز کو سننا، وہ زمین جس پر بندے نے گناہ کیا، زمین کا وہ ٹکڑا، وہ حصہ زمین کا جس جگہ پر بندے نے جرم کیا ہوگا، جس حصے پر اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، زمین کے جس ٹکڑے پر گناہ کا ارتکاب کیا ہوگا، زمین کا وہ حصہ اور ٹکڑا اللہ کی عدالت میں اس بندے کے بارے میں گواہی دے گا۔ تو سب سے پہلا گواہ کون سا ہوا؟ زمین کا وہ ٹکڑا اور حصہ جس پر بندہ مومن گناہ کرے گا۔ قرآن نے بھی اس کو بیان کیا نا کہ اس دن یہ جو زمین ہے نا، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن جو زمین ہے وہ خبریں دے گی۔ اور خبریں کیا دے گی؟ بندے نے جو کچھ کیا ہوگا نا اس کے بارے میں اللہ کی عدالت میں گواہی دے گی۔ پہلا گواہ ہو گیا زمین کا ٹکڑا، اس لیے بندہ مومن، یہ زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس زمین پہ کسی حصے پر رب کی نافرمانی گناہ کا ارتکاب کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا کہ یہی زمین کا حصہ اور ٹکڑا کل آپ کے بارے میں اللہ کی عدالت میں گواہی دینے والا ہے۔ پہلا گواہ زمین کا ٹکڑا۔ دوسرا گواہ، حدیث مبارکہ کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا، ما من یوم من ایام الدنیا الا یقول بلسانہ انا یوم جدید وانا علی ما تعمل فی شہید۔ یہ جو ہر روز سورج طلوع ہوتا ہے، دن نکلتا ہے، فرمایا یہ دن ہر روز اعلان کرتا ہے کہ اے ابن آدم، میں تیری زندگی میں ایک نیا دن آیا ہوں، یاد رکھنا اس دن جو کچھ بھی تو کرے گا میں اللہ کی عدالت میں، اللہ کی بارگاہ میں تیرے اس کیے ہوئے عمل پر گواہی دوں گا۔ تو ہر روز جو دن ہماری زندگی میں آ رہا ہے، اس دن یا رات کو جو کچھ بھی بندہ کرے گا، وہ دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بندے کے بارے میں گواہی دینے والا ہے۔ تو اے بندہ مومن ذرا سوچ تو صحیح، اللہ کی عدالت میں تو کھڑا ہوگا، اگر تو نے گناہ کا ارتکاب کیا، جرائم کا ارتکاب کیا، تو زمین کا ٹکڑا تیرے بارے میں گواہی دے گا، اور پھر جس دن کو تو نے کیا ہے گناہ، وہ دن اللہ کی عدالت میں تیرے بارے میں گواہی دے گا۔ یہ دو گواہ ہو گئی۔ تیسرے نمبر پر اس کو بھی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، یہ جو بندے کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، بندے کے اعضاء ہیں، بندے کا یہ جو جلد اور چمڑا ہے، یہ ماس، یہ گوشت پوست، یہ اللہ کی عدالت میں گواہی دینے والا۔ سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے بیان کیا نا، الیوم نختم علی افواہہم،
وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ آج کے دن یعنی قیامت کے دن ہم یہ جو منہ ہے نا اس پر مہر لگا دیں گے، اور بندے کے جو ہاتھ اور پاؤں ہیں نا وہ گواہی دیں گے، وہ کلام کریں گے۔ تو دوستان محترم، ناظرین، یہ جو ہمارا ہاتھ ہے آج، ہمارے پاؤں ہیں یا ہمارا جسم ہے، ہمارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اس ہاتھ کے ساتھ ہم جو کچھ کریں گے، یہ ہاتھ اللہ کی عدالت میں ہمارے بارے میں گواہی دینے والا ہے۔ یہ آج ہاتھ ہمارا ہے، اس پر ہمارا اختیار ہے۔ اس کے ساتھ چاہیں تو کسی مظلوم کی مدد کر لیں، چاہیں تو کسی غریب کا سہارا بن لیں، چاہیں تو اس ہاتھ کے ساتھ کوئی نیکی والا کام کر لیں، چاہیں تو اس ہاتھ کے ساتھ کسی ظالم کو ظلم کرنے سے روک دیں، اگر چاہیں تو اسی ہاتھ کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کر لیں، چاہیں تو انہی ہاتھوں کے ساتھ چوری کا ارتکاب کر لیں، چاہیں تو انہی ہاتھوں کے ساتھ کسی پر ظلم کر لیں، لیکن یاد رکھنا جو کچھ کریں گے نا یہ ہاتھ اللہ کی عدالت میں گواہی دینے والے ہیں۔ اور پھر یہ ہمارے پاؤں اگر کسی اچھی جگہ پر چل کے جاتے ہیں تو گواہی دیں گے، اگر کسی گناہ کے اڈے پر چل کے جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاؤں ہمارے بارے میں گواہی دینے والے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی عدالت میں گواہ بنیں گی، اور پھر بندہ قیامت کے دن جب دیکھے گا نا اس کیفیت کو بھی دیکھے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، ہم تو قرآن مجید کو اس انداز میں پڑھتے ہی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کیا ہے، اور قیامت کے دن جب بندہ دیکھے گا نا کہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں یہ میرے بارے میں گواہی دے رہے ہیں، تو بندہ اپنے ہاتھ پاؤں جسم سے پوچھے گا کہ میرے بارے میں کیوں گواہی دے رہے ہو؟ میں تو تمہارے لیے اتنے جتن کر رہا تھا کہ بچ جاؤ، تم میرے بارے میں ہی گواہی دے رہے ہو۔ ہاتھ میرا ہے، میرے خلاف بول رہا ہے، پاؤں میرا ہے، میرے خلاف گواہی دے رہا ہے، یہ جلد اور چمڑا میرا ہے، میرے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ بندہ دیکھے گا دنیا میں اس کی زبان نہیں تھی، آج اللہ کی عدالت میں یہ بول رہے ہیں۔ بندہ پوچھے گا نا کہ یہ کیوں بول رہے ہیں، اس کو قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، اور میں قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا۔ بندہ پوچھے گا، یہ اپنی ہاتھوں اور پاؤں اور جلد اور چمڑے سے جب پوچھے گا نا کہ کیوں بول رہے ہو، تو آگے سے وہ جواب دیں گے کہ آج قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں اس اللہ نے بولنا سکھایا ہے جو ہر ایک کو بولنا سکھاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ چیزیں اللہ کی عدالت میں ہمارے خلاف گواہی دینے والی ہیں۔ تو پہلا گواہ تھا زمین کا ٹکڑا، دوسرا گواہ کیا تھا یہ جو دن کا سویرا طلوع ہوتا ہے اس دن میں جو کچھ کیا وہ گواہی دے گا، اور تیسرا بندہ یہ جو جسم ہے اس کی باڈی جو ہے، اس کا ایک ایک عضو اللہ کی عدالت میں گواہی دینے والا۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم محتاط رہیں، اس دنیا کی زندگی کو اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے گزارنے کی کوشش کریں۔ اب یہ سارے گواہ ہو گئے، اب ان ساری چیزوں پر اللہ رب العزت فرمائے گا، اے میرے بندے، یہ جو گواہ ہیں نا یہ سارے چھوٹے چھوٹے تھے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، میرے بندے تو نے جو کچھ بھی کیا تھا اس تیرے سارے کیے پر میں اللہ رب العزت خود گواہ ہوں۔ اب ذرا تصور تو کریں کہ بندے کا کیا حال ہوگا۔ بندہ اس عدالت میں اللہ کی بارگاہ میں، کیا ہم اس قابل ہیں کہ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ اس کے سامنے پیش ہو سکیں؟ ہماری زندگی کا تو حال یہ ہے کہ ہمارے دن گناہوں میں بسر ہو رہے ہیں، گزر رہے ہیں، اور جو ہماری راتیں ہیں وہ غفلت میں بیتی جا رہی ہے، گزرتی جا رہی ہے۔
تو دوستان محترم، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ان ساری چیزوں پر یہ ہمارے بارے میں گواہیاں تیار ہو رہی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے اچھی گواہیاں تیار کریں۔ زمین نے گواہ بننا ہے نا، تو اس زمین پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، نیک اعمال کریں تاکہ یہ نیک گواہیاں تیار ہو سکے۔ جس دن کو ہمارے بارے میں گواہی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، جس دن نے گواہی دینی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس دن کوئی دن ایسا نہ گزرے جس دن ہم 5 بار اللہ کے حضور سجدہ ریز نہ ہو لیں، نماز نہ پڑھ لیں۔ اس دن 5 نمازیں ادا کریں تاکہ وہ دن گواہی دے اللہ کی عدالت میں کہ مولا یہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں جھکتا تھا، تیری بارگاہ میں یہ بندہ سجدہ ریز ہوتا تھا۔ یہ ہاتھ اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے، اپنی آنکھوں کے ساتھ قرآن کی زیارت کریں، اپنے پاؤں کے ساتھ مسجد میں چل کے جائیں، تاکہ یہ ساری چیزیں اپنے کانوں کے ساتھ قرآن کو سنیں، اپنی زبان کے ساتھ اچھے کلمات بولیں، تاکہ یہ ساری اچھی گواہیاں ہمارے لیے تیار ہو جائیں جو اللہ کی عدالت میں ہمیں سرخرو اور کامیاب کر سکیں۔ اس طرح کے گواہ ہم تیار کریں۔ اس لیے اگر بندہ یہ نہیں نہ سمجھتا کہ یہ چیزیں کیسے گواہی دیں گی، آج تو میڈیکل سائنس کا، جدید سائنس کا دور ہے، بندہ مان جاتا ہے کہ یہ چیزیں گواہی دیں گی۔ دیکھیں نا، موبائل فون آپ دیکھ لیں، وہ بولتا ہے۔ موبائل فون کیا ہے؟ مختلف میٹل سے، دھاتوں سے بنا ہوا ایک ایسی ڈیوائس ہے نا جس میں مختلف چیزیں ہیں، فنکشنز ہیں۔ تو اس کی کوئی زبان ہے؟ اس کی کوئی چیز ہے کہ بندہ سمجھے کہ یہ کیسے بول رہا ہے؟ اس کی تو زبان ہی نہیں، لیکن بولتا ہے۔ یہ چیزیں دنیا کے اندر، موبائل ہے یا اور چیزیں جتنی بھی ہیں، یہ ساری چیزیں بولتی ہیں، اور ان کو بنایا کس نے ہے؟ انسان نے۔ انسان کے ہدایات کے مطابق انسان کی بنائی ہوئی یہ چیز بول سکتی ہے، تو جس انسان کو اللہ نے بنایا ہے، کیا اس اللہ کے حکم سے اللہ کی عدالت میں انسان کے ہاتھ اور پاؤں نہیں بولیں گے؟ کیا یہ گفتگو نہیں کریں گے؟ ذرا سوچے تو صحیح ایک بار۔ دیکھیں نا، یہ جو مشین ہے، مشین سارا کام کرتی ہے، انسان نے اس کو بنایا ہے۔ جیسے جیسے انسان اس کو انسٹرکشن دیتا ہے، جیسے جیسے اس کے ساتھ کام لیتا ہے، وہ کام کرتی ہے۔ تو یہ چیز جو انسان کی بنائی ہوئی مشین ہے، یہ سارا کچھ کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت جس نے انسان کو بنایا ہے، تو انسان، اس کے ہاتھ اور پاؤں، یہ اللہ کی عدالت میں بھی بولیں گے۔ دیکھیں نا، یہ ہمارا ہاتھ ہے نا، آج یہ انگوٹھا ہے، یہ انگوٹھا ہمارے بارے میں گواہی دیتا ہے۔ یہ فنگر پرنٹس، یہ ہمارے بارے میں گواہی ہی تو ہے۔ آج کل تو وہ بائیو میٹرک سسٹم آ گیا ہے۔ انسان تھوڑا سا سوچے تو صحیح۔ یہ دکان کے اوپر یہ کسی بھی برانچ پہ چلے جائیں نا آپ، اگر آپ نے سم لینی ہے تو وہ بائیو میٹرک آپ کی تصدیق کرتے ہیں۔ آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر، آپ کے جو پرنٹس ہیں، جو اس کا ریکارڈ نادرا کے پاس ہے، اگر وہ میچ نہ ہو تو آپ کے نام تو جو سم ہے وہ نہیں نکل سکتی۔ اور آپ کی یہ جو ذات ہے، اس کے بارے میں گواہی کون سی چیز دے رہی ہے؟ آپ کا انگوٹھا گواہی دے رہا ہے۔ یہ انگوٹھا گواہی دے رہا ہے۔ دنیا کے اندر یہ انگوٹھا انسان کے بارے میں گواہی دے سکتا ہے، تو اللہ کی عدالت میں بھی یہ انسان کی جلد اور چمڑا، یہ انسان کے جسم کے اعضاء، یہ ضرور گواہ بننے والے ہیں، یہ ضرور گواہی دیں گے۔ اس لیے دوستان محترم، یہ جو سارا کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، صرف اس لیے کہ کاش ہم اپنے لیے نیک گواہ تیار کر لیں، اچھی گواہیاں تیار کر لیں،
تاکہ ہم اللہ کی عدالت میں، وہ عدالت عظمیٰ جہاں ہر ایک کے ساتھ انصاف ہونا ہے، کسی پر ظلم نہیں ہونا۔ دنیا میں اگرچہ مائٹ از رائٹ والا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو طاقتور ہے قانون اگرچہ اس کا ساتھ دیتا ہے، لیکن جو اللہ کی عدالت ہے وہاں پر کوئی کمزور ہے یا کوئی طاقتور ہے، وہاں پر کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا، وہاں پر سب کے ساتھ اللہ رب العزت نے انصاف فرمانا ہے۔ اس لیے دوستان محترم، اس عدالت عظمیٰ میں اللہ کے حضور پیشی کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک گواہ تیار کر لیں، تاکہ ہم اللہ کی عدالت میں سرخرو اور کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔